بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ حدیث جبرائیل چل رہی ہے. اس میں پچھلی مرتبہ ہم نے جو اوصاف حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کے وقت جو حالت ان کی تھی ان اوصاف کو بیان کیا. اس میں ایک بات عرض کرنا رہ گئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفت میں یہ بیان کرتے ہیں جب وہ انسان کی صورت میں آئے تو شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، ان کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، نہایت ہی سفید، بہت زیادہ سفید کپڑے تھے، اور بال جو تھے وہ ایک دم کالے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا سفید لباس میں اور نہایت سفید لباس میں آنا یہ سفید لباس کے پہننے کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں سے خطاب کر کے کہ تم سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو. تو سفید لباس پہننے کا زندگی میں بھی تمہیں حکم ہے
اور مرنے کے بعد مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دینے کا حکم ہے، یہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ سفید کپڑوں کے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے بنسبت دوسرے رنگوں کے۔ اور آگے فرمایا کہ نہایت ہی کالے بال، سخت کالے بال تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بال کے دنیا میں علاقوں کے اعتبار سے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے مختلف رنگ کے بال ہوتے ہیں، کہیں براؤن بال ہیں، کہیں گرے کلر کے بال ہوتے ہیں، اور کہیں گولڈن کلر ہوتا ہے لوگوں کے بالوں میں، اور اسی طریقے سے اور کچھ ملے جلے کلر، مختلف کلر ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوبصورتی اس کالے بالوں میں ہوتی ہے۔ اور عربوں میں عام طور سے عرب کے علاقوں میں اور ہمارے علاقے کے اندر بھی ہم دیکھیں تو عموماً بال لوگوں کے کالے ہوتے ہیں، یہاں براؤن یا یہ کہ گرے کلر یا گولڈن کلر اس طرح کے بال ہمارے علاقوں میں یا عرب کے علاقے میں نہیں ہوتے، اور وہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو یہاں ذکر کیا گیا کہ نہایت سفید لباس میں تھے اور ان کے بال نہایت کالے تھے، ان دونوں باتوں کو یہاں ذکر کیا گیا۔ آگے ہم نے گزشتہ مرتبہ اس کو عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے آ کر اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور محمد نبی ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو۔ یہ جو ہے اسلام کے 5 ارکان جو ہے، جو ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد کتنی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی ہے کلمہ شہادت، دوسری ہے نماز، تیسری ہے زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج۔ تو انہی 5 چیزوں کو، اور یہ اصول دین ہے، اسلام کے اصول میں سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں دین اسلام ہے۔ تو اسلام سے مراد علماء کے یہاں جمیع ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچائی۔ وہ تمام تعلیمات کا نام دین ہے اور اسلام ہے، صرف یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، البتہ یہ 5 بنیادی اصول ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ پھر آگے حضرت آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد دین ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں ہمیں آپ بتائیے۔ تو ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ بھئی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ وہی ہمارے ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں جس کے بارے میں یوں آتا ہے کہ ایک تو ہے ایمان مجمل، دوسرا ہے ایمان مفصل۔ تو یہی چیزیں انہیں احادیث سے یہ چیزیں لی گئی ہے۔ ایمان مجمل آمنت باللہ باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ شانہ پر میں ایمان لے آیا جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، وقبلت جمیع احکامی، اور اللہ کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کو میں نے قبول کیے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل جس تفصیل کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہی باتیں ایک ایک بات ایمان مفصل میں موجود ہے۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ بھئی ایمان لایا میں اللہ پر
اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر میں ایمان لایا کہ تقدیر اچھی ہو یا بری یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے، اچھی بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایمان کی باتیں یہاں آپ نے بیان کی۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ جس طرح قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ تعالیٰ سامع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ غنی ہے، جتنی اللہ کی صفات ہے ان تمام صفات کے ساتھ اس کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرنا، اس کا نام ہے ایمان باللہ۔ پھر دوسرے نمبر کا ایمان فرشتوں کا ایمان ہے۔ فرشتوں کا ایمان اجمالی طور پر کہ اللہ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں، جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان تمام فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ اجمالی طور پر، اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد ہم جان نہیں سکتے۔ جیسے آسمان کے ستاروں میں، آسمان میں ستاروں کی تعداد یہ بھائی گننا ممکن ہے؟ نہیں گننا ممکن۔ ایسے ہی اللہ نے فرشتے کتنے بنائے ہیں اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ فرشتوں کی تعداد سے کوئی واقف نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ روزانہ کتنے؟ 70,000 فرشتے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں لگتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی برابر اسی کے اوپر، اسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس بیت المعمور کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس نے عبادت کر لی پھر دوسری مرتبہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اب اس سے انداز ہم لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس سے فرشتوں کی تعداد کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں جتنے انسان بیچتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین، ایک نیکی کو لکھنے والا، ایک برائی کو لکھنے والا۔ اب دنیا میں جب سے دنیا پیدا ہوئی اور اب تک اور قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوئے اور آئندہ ہوں گے، اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرو، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے، ایک برائی کو لکھنے والا، ایک نیکی کو لکھنے والا، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم جو بھی لکھتے ہو، جو بھی کرتے ہو، جو بھی بولتے ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جو بھی لفظ، جو بھی جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فوراً لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے۔ ہر چیز تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزیں قیامت کے اندر پیش کی جائے گی۔ اور یہ فرشتے، اب اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتے، کچھ فرشتے زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ تلاش کرتے رہتے ہیں ذکر کے حلقوں کو، ایسی مجلسوں کو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو۔ پھر جہاں کہیں ایسے مجمع ان کو مل جاتے ہیں وہ ان مجمعوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان کی قطاریں آسمان تک لگ جاتی ہیں۔ کہاں تک لگتی ہے؟ آسمان تک۔ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنے فرشتے دنیا میں بنائے، جب سے پیدا کیا اور قیامت قائم ہوگی وہاں تک یہ فرشتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ جو ہے فرشتوں کا سلسلہ، یہ اس پر کہ اللہ نے جتنے بھی فرشتے بنائے اور جن جن کاموں پر انہیں معمور کیا ہے، جہنم پر معمور، جنت پر معمور، دوزخ پر، اور اسی طریقے سے قبر کے اندر فرشتے اور میدان محشر میں فرشتے، نہ معلوم کیا کیا کتنی بڑی تعداد اور کیا کیا مواقع حدیث میں اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں فرشتوں کی تعینات کے۔ تو وہ ان سب فرشتوں پر ایمان یہ ضروری ہے۔
اور فرشتوں کے بعد پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. کتابیں حضرت یعنی اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی، بھئی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور آخر میں امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا. ان تمام کتابوں پر اور ان تمام کتابوں میں جو جو احکام اللہ نے نازل کیے ان تمام احکام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. یہ دوستو ایمان کی بات ہوئی. آگے اور بھی چیزیں، بلکہ ایمان میں بھی کچھ حصہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ آگے اس کو عرض کریں گے. اور بھی بہت سی چیزیں اس حدیث میں ہیں جو آئندہ اس کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور جیسے اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.